پہلے کہ ہم آج کی تلاش کو آگے بڑھائیں، ضروری ہے کہ گزشتہ قسط کی چند جھلکیاں آپ کو دکھائی جائیں۔ 11 ماہ کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمان کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ دنیا میں ڈاگز کے رائٹس ہیں لیکن ان لوگوں کے رائٹس نہیں ہیں۔ اسرائیل کی جو طاقت ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی ہم کیسے ایکوائر کریں؟ جہاد کی ٹیکنالوجی، شہادت کی ٹیکنالوجی۔ OIC جو ہے نا، میں ہمیشہ اس کو کہا کرتا ہوں OIC۔ 1995 میں اوسلو کے مطابق فلسطینیوں کو غزہ کے کچھ اور علاقے بھی دیے گئے، مگر اسی دوران اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم آئزیک ریبن کو ایک الیکشن ریلی کے دوران اوسلو معاہدے کے پاداش میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ 1998 میں اسرائیلی وزیر اعظم اور یاسر عرفات نے وائی ریور میمورنڈم پر دستخط کیے، جس کے مطابق مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے اوسلو امن معاہدوں پر دوبارہ سے عمل کرنا تھا۔ سن 2000 میں ایک مرتبہ پھر امریکہ میں کیمپ ڈیوڈ کے مقام پر صدر کلنٹن کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم اور یاسر عرفات کے درمیان معاہدے کی کوشش کی گئی، مگر کامیابی نہ ہوئی، بلکہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں تشدد کی نئی لہر شروع کر دی گئی۔ سن 2004 میں حماس کی جانب سے کیے گئے خودکش حملوں کی پاداش میں حماس کے بانی اور مرکزی رہنما شیخ احمد یاسین کو اسرائیل کی طرف سے فضائی حملہ کر کے شہید کر دیا گیا، اور کچھ عرصے بعد صدر یاسر عرفات بھی طویل علالت کے سبب انتقال کر گئے۔ سن 2005 میں یاسر عرفات کی جگہ محمود عباس کو صدر منتخب کیا گیا، مگر اس دوران بھی کشیدگی جاری رہی اور کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا رہا۔ پچھلی بار یہ ہوا جب حزب اللہ کے ساتھ اس کا ہوا ہے، تو حزب اللہ کے ساتھ انہوں نے شرارت کی تو حزب اللہ نے جوابی کارروائی کی، جس سے اندرون اسرائیل کے اندر بھی راکٹ اور میزائل لوگوں کے گھروں پر گئے، جس سے سراسیمگی پھیلی۔ جلدی سے اسرائیل کو اس جنگ میں سے نکلنا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے جو کنسنٹریٹ کیا وہ حماس ہے اس غزہ میں۔ یہ بھی ایک جہادی تنظیم ہے، ملیٹنٹ ہیں اور لڑکے اپنا حق لینا چاہتے ہیں، لیکن اس عرصے میں انہوں نے کو کہتے ہیں کہ ماریں گے مر جائیں گے والی کیفیت جو ہو جاتی ہے بطور قوم، وہ ان کی ہو چکی ہوئی ہے۔ زندگی انہوں نے یہ خاص طور پہ یہ جو صہیونی ہے یہ اتنے ظالم ہیں کہ انسان کو انسانی زندگی گزارنے کی اجازت بھی نہیں دیتے جو ان کے رحم و کرم پہ ہو۔ ان کی زندگی اتنی جیرن کر دی ہے کہ اب ان کے لیے زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ تسلسل سے شکوہ کیا جاتا ہے کہ عرب تیل کا ہتھیار آج بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ مغرب سے اپنا پیسہ نکالنے کی دھمکی دے کر معاشی دباؤ ڈال کر اسرائیل کو بربریت سے روک سکتے ہیں۔ کیا حقیقت یہی ہے؟ ذکر ہوتا ہے عربک اکانومیز کا کہ اسرائیل کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے، واقعی کیا جا سکتا ہے؟ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ عربین اکانومیز جو ہیں یہ یا اپنے پیسے سے یا اپنی یعنی اثر تو پیسے کا ہی ہوتا ہے نا، کیسے اسرائیل کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے؟ عرب اکانومیز جو ہیں وہ ویسٹرن ورلڈ میں خاصی انٹیگریٹڈ ہیں، پرٹیکولرلی جو اکانومیز جو امپورٹنٹ ہیں گلوبلی، جیسے سعودی عربیہ ہے وچ از اے بگ آئل پروڈیوسر، اس کے جو کسٹمرز ہیں وہ زیادہ تر یورپ، جاپان، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ سعودی عربین انویسٹمنٹس جو ہیں وہ امریکہ میں انویسٹڈ ہیں، یا یورپ میں ان کے بڑے بڑے خاندان جو ہیں ان کی انویسٹمنٹس یورپ میں ہیں۔ سو یہ کہنا کہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ اکانومیز ہیں would not be the right thing۔ یہ اتنی ڈپینڈنٹ ہے آن دا ویسٹ کہ کوئی بھی چیز اگر یہ کریں گے ٹو امپوز لیٹس سے این embargo on Israel، وہ ان کے اوپر بیک فائر کرتی ہے۔ ابھی on the ground تو you don't see anything like that I don't think so۔ coming in the near I don't future۔ think so۔ اس لیے ایک اور وجہ بھی ہے کہ
وہ جو ایک آئل ویپن تھا 70s میں جو استعمال ہوا تھا وہ اب خاصے حد تک بلنٹ بھی ہو چکا ہے. آلٹرنیٹ انرجی بھی خاصی آ گئی ہے, مڈل ایسٹرن آئل خاصی کم ہو گئی ہے. ویسٹرن ہیجمنی یعنی ان کا جو قبضہ ہے عرب حکمرانوں پہ مغرب کا, وہ کس حد تک مضبوط ہے؟ اس حد تک مضبوط ہے کہ جب صدام نے کویت پہ قبضہ کر لیا تو یہ پوری دنیا کے لیے, خاص طور پہ مسلم ورلڈ کے لیے بہت زیادہ ایک دھچکا تھا. تو کافی لوگوں نے کوشش کی, اس میں اردن کے شاہ حسین مرحوم, ان کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی, انہوں نے صدام کو منا لیا کہ بھئی کویت سے وہ نکل آئے گا. کچھ شرائط تھی صدام کی, وہ مان لی گئی. شاہ حسین کا اپنا آرٹیکل میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. انہوں نے, شاہ حسین مرحوم نے کوشش کی کہ جارج بش سے بات ہو جائے تاکہ ان کو بتایا جائے کہ بھئی آپ یہ جو آپریشن لانچ کرنا چاہتے ہیں, فوج لانا چاہتے ہیں, اس کو ہولڈ کرنے تھوڑی دیر. ان کی بات نہ ہو سکی. انہوں نے حسنی مبارک سے بات کی, شاہ حسین نے. حسنی مبارک نے فوراً جارج بش کو فون کیا کہ بھائی یہ کیا کرنا ہے, وہ جلدی کرو, اگر یہ صدام نکل گیا تو ہمارا سارا منصوبہ الٹ پلٹ ہو جائے گا. آپ کو یاد ہو تو یہ وہ سٹیج تھی جب یو این او نے 24 گھنٹے کے اندر میرے خیال 9 قراردادیں منظور کی تھیں, اور وہ صدام کو سٹیج پہ لے آئے تھے کہ اس کے لیے باہر نکلنا نام کو بنا دیا گیا. یہ ان کی ہولڈ ہے آپ کی لیڈرشپ کے اوپر. اور سعودی عرب کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں جب یہ صدام نے کویت پہ قبضہ کیا تو امریکنز کی بڑی کوشش تھی کسی طریقے سے سعودی عرب سے ان کو انویٹیشن آئے کہ امریکن فورسز بھیجی جائیں ہمارے دفاع کے لیے. اس وقت کی سعودی لیڈرشپ اس کے لیے تیار نہیں تھی. یہ کولن پاول کی کتاب میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. تو کولن پاول جو اس وقت چیئرمین جوائنٹ اسٹاف تھے, ڈک چینی, رمسفیلڈ, یہ سعودی عربیہ پہنچے. 36 گھنٹے کی نیگوسیشنز, پریشر, جو بھی آپ کہہ لیں, سعودی عربیہ آخرکار مان گیا. تو رات کو 1 بجے جب شافات کے سامنے میٹنگ فائنل ہو رہی تھی تو کسی نے اس پہ آبجیکٹ نہیں کیا. صرف اس وقت جو کراؤن پرنس تھے, آج کل جو فرمانروا ہیں سعودی عربیہ کے, شاہ عبداللہ, انہوں نے ایک بات کی تھی کہ آپ آ تو رہے, امریکن سے پوچھا تھا کہ آپ آ تو رہے ہیں, آپ جائیں گے کب. یہ بات سن کے سناٹا چھا گیا. یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. کچھ عرصے بعد جب شاہ فہد کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کی جانشین کی تلاش تھی تو obviously شاہ عبداللہ کراؤن پرنس تھے, ان کا ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ امریکنز نے جتنے یہ سعودی مختلف قسم کے شہزادے تھے ان کو اکٹھا کر لی یورپ میں, اور ایک بڑی لمبی چوڑی کانفرنس ہوئی تھی اس مسئلے پر کہ بھئی فہد کے بعد شاہ عبداللہ کے لیے کس کو بٹھایا جائے. یہ ایسا پریشر تھا جس پہ شاہ عبداللہ کو بھی مجبوراً اپنے چند ایک پرنسپل پہ کمپرومائز کرنا. انیس سو 48 میں غزہ کی آبادی محض 80,000 تھی جو آج بڑھ کے 17 لاکھ ہو چکی ہے. 2007 میں آبادی کے بڑھنے کا تناسب 3.3 تھا جو آج بڑھ کر 4.6% ہو چکا ہے, اور یہ ساری آبادی محض 139 اسکوائر میل کے اندر رہتی ہے. سن 2006 میں حماس نے فلسطین میں ہونے والے الیکشن میں برتری حاصل کر لی, جس کے بعد انٹرنیشنل ڈونرز جن میں امریکہ, یورپی یونین شامل تھے, انہوں نے فلسطین کی امداد بند کر دی. اسی دوران ایک مرتبہ پھر حزب اللہ اور اسرائیل اور حماس اور اسرائیل میں بھی جنگ شروع ہو گئی. اس مرتبہ اسرائیل اور لبنان کے حزب اللہ کو پھر بھاری نقصان اٹھانا پڑا. سن 2007 میں حماس اور الفتح کے درمیان ہونے والی اقتدار کی کشمکش کو 2009 میں مصر اور سعودی عرب نے ختم کرنے کی کوشش کی اور الفتح کے محمود عباس کی ایک نئی گورنمنٹ الیکشن کے ذریعے قائم ہوئی. PLO کا جو حشر ہوا ہے وہ بھی دشمنوں سے زیادہ اس میں بھائیوں کا دخل ہے.
ان کے جہاں جہاں ہیڈ کوارٹر تھے وہاں سب امریکن انفلوئنس کا علاقہ تھا. ان کے اندر پینیٹریشن ایجنٹوں نے کر دی ہوئی تھی. بہت سے کرسچن اور بہت سے جوز بھی عرب بن کے ان میں گھل مل گئے اور ان کی تنظیم کو دہشت گرد تنظیم میں بدل کر اور آخری کار انہیں دنیا کی نظروں میں گرا دیا. اور آخری کار ان کی جو آخری مرکز تھا ان کے کیمپ تھے لبنان میں صابرہ شتیلہ, وہاں انہوں نے جو اس کے عربی نے اسرائیلیوں کی وہ قتل عام کیا جو تاریخ کا جو سب سے بڑے قتل عام ہوئے ان میں سے ایک ہے. جدید دور کے قتل عام ہے جو سب سے بڑا قتل عام ہے وہ. اس کے بعد جو باقی بچے ان کو ٹونیزیا میں جا کے پھینک دیا تو ایک بہت بڑی آبادی کا حصہ وہاں سے نکال دیا. ان کا یہی تھا بھی کہ یہاں فلسطینیوں کو نہ صرف یہ کہ یہاں سے نکال دیا جائے اور اتنی تعداد ان کی یہاں کم کر دی جائے کہ یہ آگے بڑھ کر اپنا زمین کا مطالبہ اپنی نہ کر سکیں اور کریں بھی تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر مطمئن ہو جائیں. یہ بھی ان کی پالیسی تھی. اس پالیسی میں وہ اس لیے فیل ہوئے کہ جہاں جہاں یہ تھے یہ اپنے آبادی میں اضافہ کرتے چلے گئے. فلسطینیوں کی جو عورتیں ہیں ایک مہم کے تحت ایک مشن کے تحت ایک جہاز سمجھ کے بچے پیدا کرتی ہیں, تو اس لیے آبادی کا وہ سلسلہ ان کا برقرار رہتا ہے بڑھنے کا. کیا رہا فلسطینیوں کی مدد کے لیے پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اصل میں تو اس وقت تو پاکستان کے اور مصر کے تعلقات کے اندر گرم جوشی پیدا ہونی چاہیے, اور اب مصری صدر یہاں پر آ رہے ہیں تو اس گرم جوشی کا آغاز یہیں سے ہو جانا چاہیے. جو G8 کے حوالے سے وہ آ رہے ہیں یہاں پر, اور ترکی کے لوگ بھی آ رہے ہیں, ان کے وزیر اعظم بھی تشریف لا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دفاعی معاملات کے اندر ہمیں معاہدے کرنے چاہیے. ظاہر ہے کہ آپ امریکہ کو انوائے کریں گے اور امریکہ کو انوائے کر کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ رہنے کا حق ہی کھو بیٹھیں گے. تو اس احساس سے کمتری سے نکل آنا چاہیے. زندگی اور موت کے فیصلے امریکہ کو کرنے ہوتے تو افغانستان کی ساری آبادی اب تک 10 دفعہ مر چکی ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام معاملات کو سر نو ریویو کرنا چاہیے. اکنامک پیکٹس بھی ہونے چاہیے, جو ٹیکنالوجی ایک دوسرے کو دی جا سکتی ہے اس پہ ٹرانسفر بھی ہونا چاہیے. سراؤنڈنگ کے کنٹریز ہیں, جارڈن ہے, ایجپٹ ہے, لیبنان ہے, اس کے علاوہ باقی دیگر جو خطے کے ملک ہیں, ٹرکی, سیریا ہے. آپ کو ان ملکوں میں کوئی لگتا ہے کوئی مڈل ایسٹ میں کوئی سعودی عرب میں کوئی عرب حکمران جس رات کو جس کی نیند حرام ہوئی ہو کہ فلسطین میں بچے مر رہے ہیں؟ دیکھیں, امہ کا تصور صرف ہمارے ذہنوں میں ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں, میں نے 40 سال سفارتکاری کی ہے اور کئی عرب ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا, تو انہوں نے کبھی بھی امت کا لفظ تک نہیں استعمال کیا. جب میں کبھی میں کہہ دیتا تھا تو وہ اس پر ہنس پڑتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ امت کا تصور صرف تمہارے ذہنوں میں ہے, بلکہ ہم ٹروجن ہارسز بنے ہوئے ہیں. آپ کو ٹروجن ہارس کا پتہ ہے نا, کہ پرانا تاریخی ایک یہ گھوڑا لکڑی کا بناوٹی استعمال کیا گیا تھا پرانے زمانے میں جنگ کے طور پر, اس کے اندر لڑاکو چلے گئے تھے. تو مسلمان ملک جو ہے نا, یہ بڑی طاقتوں کے ٹروجن ہارس بن کر دوسرے مسلم ممالک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا رول ادا کر رہے ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ پرابلمز ایران کے لیے پیدا کرنے کے لیے مسلمانی ممالک جو ارد گرد کے ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے. سیریا میں امریکہ نے فیصلہ کیا تھا رجیم چینج کا. ہمارے مسلم بھائی جو ہیں وہ پیسہ بھی سپلائی کر رہے ہیں, آرمز دے رہے ہیں باغیوں کو, تو وہ کسی کے لیے جا کر مسلم والوں کو لڑ رہے ہیں. اسی طرح ہوا ہے. تو یہ پھر محرم اور کربلا یہ تو پھر یہ اس وقت سے مسلمان نے جتنا مسلمان کو مارا ہے وہ چل رہا ہے, روایت ہے. میں کہتا ہوں کہیں آپ کو مسلم سولیڈیرٹی عملی طور پر کبھی نہیں ہو ہی نہیں سکتی. بعض طاقتیں جو اس کارپوریٹ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, لابیز یا طاقتیں, ان کو بہت ایکسپیرینس ہے. ان کا سب سے خوبصورت ایکسپیرینس یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ قوم کو پرووک کرو
جب آپ ان کو پرووک کریں گے وہ اپنی اگلی سائیڈ آپ کو دکھائیں گے. جب وہ اگلی سائیڈ دکھائیں گے آپ کے پاس بہانہ آ جائے گا ان کو پنش کرنے کا. میں ایک مثال دیتا ہوں. جرمنی ایک بہت اعلیٰ قوم ہے, بہت پڑھی لکھی قوم ہے, ان کی یونیورسٹی اور انسٹیٹیوشنز بہت ویری ویل اسٹیبلشڈ تھے. جب جرمن کولونائزیشن کے پروسیس کے اندر اپنا حصہ مانگتے تھے, ان کو ڈینائی کیا گیا, ان کو ایک سٹیج پہ اس طرح سے پرووک کر دیا گیا کہ انہوں نے ہٹلر پیدا کر دیا. ہٹلر ایک اگلی سائیڈ آف دی جرمنی تھا. ہٹلر جرمنی کی ٹرو پکچر کو میرے خیال کے مطابق شاید ریپرزینٹ نہیں کرتا ہوگا. جرمنی کی تو انٹلیکچوئل ٹریڈیشن اسٹرانگسٹ ان دی ورلڈ ہے, ہیومن ہسٹری کا وہ سب سے رچ چیپٹر ہے ان کے پاس. جب انہوں نے اپنی اگلی سائیڈ ٹرن کی تو ان کا رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دی کولونیل بینیفٹس کمپلیٹلی ایلیمینیٹ ہو گیا, وہ ڈسکارڈ ہو گئے. اور آج 70 سال ہو گئے جرمنی کو, وہ اپنے انٹرنل کانفلکٹ میں, اپنے ریکنسیلیشن میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں, پرووک کیا گیا, صدام حسین آ گیا, پرووک کیا گیا, اسامہ بن لادن کا انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو گیا. اور ضرورت ہے ایک پیسفل انوائرمنٹ کی جس کے اندر آپ اپنے لیے ترقی کا ماحول پیدا کر سکیں, جس کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے اور جس کے لیے آپ کو قیادت کی ضرورت ہے. سن 2009 میں ایک مرتبہ پھر فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان سرجیکل سٹرائکس کا سلسلہ شروع ہو گیا, مگر اس مرتبہ اسرائیل نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا. امریکہ اسرائیل پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کے لیے زور دینے کی بجائے عرب ممالک پر زور دے رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لے کر آئیں. کافی عرصے سے اسرائیل کا اور مسئلہ جو تھا یہ ڈیڈ اسٹاک میں چلا گیا ہوا تھا. مسئلے اور آ گئے تھے, عراق آ گیا تھا, افغانستان آ گیا تھا, پاکستان بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا. مطلب گزشتہ 8 سال سے وزیرستان جو ہے یہ فلسطین سے بڑا ایشو ہے دنیا کے اخباروں کے اندر. اب انہوں نے اس کو زندہ کرنے کے لیے کہ نہیں, we do exist in Palestine, we do exist, we have our interest there. امریکہ کو یہاں سے نکلنا نہیں چاہیے. اگر امریکہ نکل گیا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. رائے نے اپنے آرٹیکل میں فلسطین کا مقدمہ جتنی جذبات سے لڑا ہے, اتنے جذبات یا اتنی دلیل سے مقدمہ وہ ہمسایہ ممالک کے جو حکمران ہیں فلسطین کے دائیں بائیں حکمران, میں کہنا وہ درد فلسطین کا ان کے لہجوں میں بھی نظر نہیں آتا, ان کے چہروں میں بھی نظر نہیں آتا. آپ کی دونوں باتیں درست ہیں. فلسطین کا مقدمہ جبر کے حکمران, ڈکٹیٹرز اور اپنے اقتدار کو طول دینے والے, دبام بخشنے والے, اس کے لیے غلامی کا سودا کرنے والے, امریکہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز رہنے والے لوگ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے نہیں کیا تو ٹھیک ہی کیا, انہوں نے مقدمہ ہی خراب کر دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ پہلی دفعہ اب شروع ہوا ہے نا لڑا جانا. فلسطینیوں کو تو جتنا سلام آپ پیش کریں کم ہے. یعنی جتنے نوزائیدہ بچوں کو انہوں نے اٹھایا ہے, ان کی لاشوں کو, میتوں کو, اور کوئی آہو بکا کی مجلس نہیں سجائی ہے انہوں نے, کوئی بہت بڑے پیمانے پر شام غم نہیں منائی ہے انہوں نے, بلکہ اپنے جذبوں کو انگیخت دینے کے لیے. اس لیے فلسطینی تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. جو کام میرے کرنے کا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوں ابھی تک اس پیمان. یہ ٹھیک ہے, پاکستان کے حوالے سے یہ سب جانتے ہیں کہ فلسطینی تو آگے ہوتے ہی ہیں ہر ایجیٹیشن میں اور اپنی آواز کو بلند کرنے میں, لیکن اس کے بعد پاکستان کا ہی نمبر آتا ہے. یہ مصر سے پہلے ہی آتا ہے. مصر سے پہلے آتا ہے. یہ پھر مت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عرب اگر چاہیں تو اپنا پیسہ غیر ملکی یا مغربی بینک سے نکال کے پریشرائز کر سکتے ہیں, کاروبار سے پیسہ نکال کے پریشرائز کر سکتے ہیں. تھوڑا سا تو افیکٹو ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں, بٹ اس میں یونٹی کی بہت ضرورت ہے, اور وہ مجھے نظر نہیں آتی. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ
کوئی آپ جس طرح کشمیر کو بھی دیکھ لیں، دنیا بھول چکی ہے کشمیر. کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ چاہیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اگر پولیٹیکل ول ہو تو دے کین ہیو این امپیکٹ، بٹ وہ کیسے؟ اتنا بڑا امپیکٹ بھی نہیں ہوگا کہ وہ ٹوٹلی ویسٹ جو ہے وہ اپنے گھٹنے لگا دے. وہ اس قسم کا امپیکٹ اب نہیں ہو سکتا. جو 1973 میں ڈپینڈنس تھی وہ آج اب اس طرح کس سے حد تک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک پنچ تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک آئل کی جو 20-25% آئل سپلائیز جو آپ کنٹرول کر رہے ہیں اس کو اگر بند کریں گے تو آپ کے اپنے تو ریونیوز بند ہوتے ہی ہیں، اور جس کے لیے آپ کو ایک پرائس دینی پڑے گی، لیکن آپ کے جو کسٹمرز ہیں ان کو بھی ایک امپیکٹ آئے گا. ورلڈ پرائسز جو ہیں وہ ایک دم شوٹ اپ کریں گی. 73 والی سچویشن ہے وہ اب کرنا ذرا آئی تھنک از گوئنگ ٹو بی ٹف آلسو. اسرائیل دیکھنے میں بظاہر بہت طاقتور سہی، لیکن سب کچھ وہاں بھی اچھا نہیں ہے. 3 ستمبر 2011 کو ہی 3 لاکھ اسرائیلی باشندوں نے تل اویو میں اپنی حکومت کی کرپشن اور غلط پالیسیوں پر احتجاج کیا. 3 لاکھ اسرائیلی باشندوں کا مطلب اسرائیل کی آبادی کا 4.3%. اگر ایک میزائل پہنچ سکتا ہے تو دوسرا میزائل بھی اس سے آگے پہنچ سکتا ہے. اور آپ تو مرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے آپ کے لیے اہمیت نہیں ہے اس کی میزائل پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. لیکن جو مرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسرائیلی، ان کے لیے محض یہ خبر کہ میزائل کسی وقت بھی آ سکتا ہے، ان کی پوری زندگی کو تاراج کرنے کے لیے، ان کے لائف اسٹائل کو ڈھلان کے اوپر چھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. تو میں تو آنے والے دنوں میں ان تمام قربانیوں کو کئی گنا دیکھتے ہوئے بھی ملٹیپلائی کرنے کے، بلکہ جیومیٹریکل پرپورشن میں ملٹیپلائی کرنے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اچھے دن ہیں کہ جو سامنے آئیں گے. آپ کا جو خارجہ امور پہ آپ کی تمام زندگی، یعنی فلسطین کا کوئی پریکٹیکل سلوشن، ان لوگوں پہ عذاب کب ختم ہوگا؟ دیکھیں، ایک چیز تو ہم اپنے ذہنوں سے بات یہ نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے فرشتے بھیجے گا ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے. اگر واقعی فرشتے اترتے ہیں لوگوں کو، انسانوں کو ہیلپ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، تو وہ فرشتے آج سارے کے سارے مغرب کی مدد کے لیے مصروف ہیں. ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ آ کر ہماری مدد کریں. یہ میں آپ کو بتا دوں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ قومیں اپنی تقدیر نہیں بدلتی جب تک وہ خود کوشش نہیں کرتی. تو ہم تو ہر چیز قدرت پہ چھوڑ دیتے ہیں. قدرت پہ پرویڈنشلی ہو جائے گا. حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. جب جسم کے کسی ایک حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے. پے فارورڈ تو ان لمیٹڈ ہے. ظلم کی اپنی ایک حد ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی اپنی ایک حد ہوتی ہے. لوگ بالآخر کھڑے ہو جائیں گے. اور میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس 2 فیصلے کرنا بہت ضروری ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے. ایک محنت کے لیے تیار ہے، محنت کے لیے. اور محنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً لڑنا شروع ہو جائیں. سست آدمی کو جب آپ کام کی طرف لگانے کی کوشش کریں گے وہ آپ سے لڑ پڑے گا. یہ اس کی سیکنڈ آپشن ہوتی ہے. آپ لڑائی کی طرف نہ جائیں، آپ محنت کی طرف جائیں. آپ اپنے لیے پیسفل انوائرمنٹ اور سپیس کریٹ کریں. آپ کو ایک قیادت چینج کرنی پڑے گی. اس کے بغیر لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا.
فلسطین کا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ فلسطین کا دیکھیے، یہ جو حالیہ چل رہا ہے یہ ایک اپنی ایک سلسلہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اور کوئی راستہ ہے ان کے پاس؟ یہ راستہ بالکل ہے، اور دنیا کو اس بات کا ادراک ہے کہ فلسطین میں ایک پائیدار امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فلسطین کی ریاست قائم ہو، اور یہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جی ایسٹ یروشلم اس کا دارالخلافہ ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ اسرائیل ابھی قبول نہیں کرتا، اور دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ کہ اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر پوری عالمی برادری کو تسلیم کرنا ہے۔ ایک تو اسرائیل کی اپنی ہٹ درمی ہے، اور پھر فلسطین میں خود آپس میں وہ کیا کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف وہاں ایک اسٹرگل شروع ہو گئی ہے اقتدار کی، الفتح ورسس حماس۔ تو جہاں بھی اندر کمزور ہوگا کوئی تو پھر دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اسرائیل اس وقت تک فائدہ اٹھائے گا جب تک فلسطینی آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اب فلسطینی آپس میں لڑ رہے ہیں، اب دنیا کو بھی اتنی دلچسپی نہیں رہی کہ تو خود ہی سیریس نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا جب یاسر عرفات کے زمانے میں یونٹی تھی، یونٹی آف پرپس تھا، تو پوری دنیا سپورٹ کرتی تھی۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ فلسطینی تو آپس میں لڑ رہے ہیں، جس طرح ہمارے بارے میں بھی یہی چیز چلتی ہے کہ تو آپس میں خود مار رہے ہیں۔ اسرائیل نے اتنے فلسطینی نہیں مارے ہوں گے جتنے ہم نے اپنی تاریخ میں پاکستان میں مسلمانوں نے مسلمانوں کو مار دیا۔ میں ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ ایک صرف ایک پیلسٹینین سین نہیں ہے، ساری دنیا میں مسلمان ملکوں کا یہی سین ہے، اور نہ تعلیم حاصل کرنا، نہ یونیورسٹیاں قائم کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ پوری مسلم دنیا میں صرف 1000 یونیورسٹیاں ہیں، 1000 بھی نہیں، 500 یونیورسٹیاں ہیں، اور اکیلے جاپان میں 9000 یونیورسٹیاں ہیں۔ اب چھوٹا سا ملک ہے، اسی وجہ سے ترقی کر لیا نا۔ جس دن فلسطین میں یونٹی پیدا ہو گئی، جس دن عرب ممالک آپس میں اپنی جو راستے ہیں الگ کر کے ایک راستے پر آ گئے، تو پوری دنیا ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں ہمدردی ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ مدعی سست گواہ چست والی بات، وہ پھر کیوں کریں؟ تو مسلم دنیا کو اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اور جب تک ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں اپنے آپ کو مغرب کے برابر ان شعبوں میں کھڑا نہیں کرتی، تو مسلم دنیا کا کوئی مستقبل نہیں۔ فلسطینیوں کے پاس اب آپشن کیا ہے جو وہاں محسوس ہے؟ میڈیا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کل کی دنیا میں، اور اسرائیل کے لیے بھی ایک قسم کی لمیٹیشن میڈیا ڈالتا ہے جب وہ دکھاتا ہے کہ اٹراسٹیز جو ہو رہی ہیں، جس طرح سے بچے مر رہے ہیں، جس طرح سے ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، وہ جب آپ کی سکرینز پہ آتی ہے تو پھر ایک ریولشن آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وائی از دس سچ این ان ایکول۔ انفارچونیٹلی مجھے نظر نہیں آتا کہ ان دا شارٹ ٹرم پیلسٹینینز کے حق کے لیے دنیا کچھ کرنے کو تیار ہے۔ ایک پاکستانی، ایک مسلمان جو آپ کو اپنے گھر میں بیٹھا دیکھ رہا ہے، بلکہ مسلمان بھی کہنا یہ ہے کہ پوری دنیا میں پروگرام جائے گا، یہاں پہ تو جو نان مسلم ہے، میں نے آپ کو اس کا بھی آرٹیکل۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ پیسفل کوئی طریقہ، ایک ایوری ڈے ایک بندہ گھر میں، کوئی بینکر، کوئی دکاندار، کوئی رکشے، جو بھی کوئی کام کرتا ہے، وہ کیا کرے؟ آپ اسے کیا کہیں؟ دیکھیے، میں آتا ہوں اس طرح، لیکن ایک بات کو ریپیٹ کرنا یا ریمائنڈ کرانا ضروری ہے کہ جو کام حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ عوام نہیں کر سکتے۔ اس لیے عوام کا یہ کام ہے کہ اپنے حکمرانوں پر دباؤ بڑھائیں، اور حکمرانوں کے حوالے سے ان کی تصویر ان کو دکھائیں، آئینے کے اندر ان کی امیج جو بن رہی ہے وہ ان کو ان سے آگاہ کریں۔ ڈسپلن ہونا جو ہے وہ تو بنیادی ریکوائرمنٹ اور ریکویزٹ ہے۔ اس لیے کہ میں اپنی بس کا شیشہ توڑ دوں اور اپنی گاڑی کو پنکچر کر دوں تو اپنے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں کروں گا، اور اس سے میری جو امیج بنے گی وہ بھی کوئی کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو اور کوئی ڈیلیور کرنے والی اور گڈ گورننس والی امیج جو ہے تو نہیں بنے۔ اور ایک انڈیویجول کو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی سوائے اس کے کہ وہ ایسے تمام مظاہروں میں شریک ہو، اپنے آپ کو بھی ڈسپلن رکھے، لوگوں کو بھی ڈسپلن کرے، اور فلسطین ایز سچ ہماری گفتگو کا بھی، پارلیس کا بھی اور ہمارے مطالعے کا بھی موضوع بنے گی۔
एक रिपोर्ट के मुताबिक 1987 से 2012 तक तकरीबन 8,375 फलस्तीनी औरतों, बच्चों और मर्दों को शहीद किया जा चुका है, जबकि इसराइल के हलाक होने वाले शहरियों की तादाद महज 1500 है। इसराइल का दिफाई बजट 2012 में $14 बिलियन सालाना है, जिसमें से $3 बिलियन अमेरिका की तरफ से इसराइल की आर्मी को एड के तौर पर दिया जाता है। इसराइल के पास 3500 किलोमीटर तक मार करने के जदीद मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और न्यूक्लियर एटमी हथियारों के साथ साथ 1,59,85,000 जदीद हथियार भी हैं। इसराइल जदीद हथियार रखने वाले दुनिया के 137 ममालिक में से चौथे नंबर पर है। अगर इसराइल के अंदर ये कार्रवाइयाँ कर गुजरे और वहाँ के जो पॉपुलेशन है उसे यानी इनसिक्योरिटी का शिकार कर दिया, अब इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं उनमें अवाम कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और हुकूमतों में अब इतना दम नहीं है कि अवाम अगर इनकी मदद के लिए बिखर गए तो फिर इन्हें रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा। तो आबादी के एक शऊर में हर वक्त खौफ रहता है कि किसी वक्त अरब ना हम पे चढ़ दौड़ें। उसके साथ ही उनके यहाँ पहला जो काम होगा वो होगा कि वहाँ बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी टूरिज्म बंद हो जाएगी। वो उनका बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि उनके मुक़द्दस मकामात सारे वहीं हैं। उनकी जब वो आमदनी ख़त्म होगी और उसके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ेगी तो वहाँ की जो खौफज़दा आबादी है वो माइग्रेशन शुरू कर देगी और 80% से ज़्यादा उनकी आबादी जो दूसरे मुल्कों से आई हुई है और वो सारी की सारी जो आबादी है उसके पास पसपाई के लिए जगह मौजूद है। तो वो वहाँ से अगर भाग जाएंगे तो उन्हें बेघर नहीं होना पड़ेगा, कैंपों में नहीं जाना पड़ेगा। अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो फिर इजराइल के खात्मे का वक्त शुरू हो जाएगा। चंद मिलियन का मुल्क लेकर अब हमेशा महफूज नहीं रह सकते। तो अगर कुदरत का ये जो है कहना चाहिए उसूल फितरत जो है वो प्रिवेल कर गया तो फिर तो इजराइल के खात्मे का वक्त शुरू हो गया। और अगर एक बार फिर ये दबाने में कामयाब हुए तो फिर थोड़ी बहुत 2-4 साल की, 10 साल की, 15 साल की ज़िंदगी और ले लेंगे, लेकिन फाइनली इनको या तो अरबों के साथ समझौता करके रहना पड़ेगा यहाँ या इन्हें मलियामेट होना पड़ेगा। इस वक्त तो खैर पूरी उम्मत को उठना, उम्मत तो नहीं इंसानियत को उठना चाहिए। न्यूक्लियस बेशक मुसलमान बन रहे हैं लेकिन एक बहुत बड़ा उस लेवल का प्रोसेशन हर शहर में, उन्हें दुनिया के 70-80 शहरों में प्रोसेशन वो निकले, रायामा के हवाले से निकले, कौम मौजूदा की बिल्डिंग आपके सामने है। आपको कोई उम्मीद नजर आती है ऐसा होने? मुझे कोई उम्मीद नहीं आती। मैं खुद फलस्तीनी क्या करें? सर फलस्तीनी अपना मुकदमा मेरे ख्याल है गुज़श्ता 15 साल से हमसे सबसे ज़्यादा अच्छा लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा फ़लस्तीनियों की बात कोई नहीं होती थी उस ज़माने में। अब उन्होंने वहाँ पर बाकायदा लॉबिंग की है, वहाँ उन्होंने बाकायदा ग्रुप्स बनाए हैं, वहाँ उन्होंने बाकायदा टैक्सेस बनाए हैं, वहाँ उन्होंने बाकायदा वेबसाइट की ये तस्वीरें कभी मार्क आपको ना मिलती अगर फ़लस्तीनियों की मेहनत ना होती। आपको याद है कि साबरा शतीला की तस्वीरें नहीं मिलती थी आपको याद है कि एल शिरौन के शुरू के हमलों की तस्वीरें नहीं मिलती थी आपको। वियतनाम की नंगी बच्ची की तस्वीर मिल जाती थी, वो जब भागती हुई आती, इनकी नहीं मिलती। अब दे हैव बिल्ड, फ़लस्तीनी बेचारे कर रहे हैं। कितने हैं? 6 लाख। 6 लाख तो कैद भी हैं ना, मजलूम भी हैं। कोई नहीं, कोई करारदाद, कोई चीज़, मतलब कहीं पर भी कोई गुफ्तगू, कोई शायरी नहीं करता। मर गए फैज़ अहमद फैज़, फ़लस्तीनियों का नाम बनाया गया, कोई एक फैज़ भी नहीं पैदा होता था। तेरी तज़लील के दागों की जलन दिल में लिए, तेरी हुर्मत के चरागों की लगन दिल में लिए, तेरी उल्फत तेरी यादों की कसक साथ गई, तेरे नारंज शगुफों की महक साथ गई, सारे अनदेखे रफीकों का जलू साथ रहा, कितने हाथों से हम आगोश मेरा हाथ रहा, दूर परदेस की बेमहर गुजरगाहों में, अजनबी शहर की बेनामो निशान राहों में, ये ज़मीं पर भी खुला मेरे लहू का परचम, लहलहाता है वहां अर्ज़े फ़लस्तीन का आलम, तेरे आका ने किया एक फ़लस्तीन बर्बाद, मेरे ज़ख्मों ने किए कितने फ़लस्तीन आबाद।
कई अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके, लेकिन पाकिस्तान ने अपने क़याम से लेकर आज तक इसराइल के वजूद की शनाख्त करने से इनकार किया है। माली और दुनियावी एतबार से हमारे लिए यह सरासर नुकसान और घाटे का सौदा रहा। हमने इसकी बड़ी भारी कीमत चुकाई है और चुका रहे हैं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी, जंगों और गुर्बत के जख्मों से निढाल है, लेकिन फ़लस्तीन के लिए जो कुछ हम कर सकते थे शायद हमने किया है। निहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनियों को खबर हो कि हम अरब तो नहीं, लेकिन आखिरी रसूल के उम्मती ज़रूर हैं और उनके दुखों पर हमारी आंखें नम हैं। दिल में हम ये दुआ रखते हैं कि फ़लस्तीनियों को जल्द अज जल्द उनका वतन, उनका घर वापस मिल जाए। मगर अफसोस कि अल्लाह की बनाई हुई इस कुदरत के कारखाने में जंगें ना तो सिर्फ दुआओं से जीती जा सकी हैं और ना ही सिर्फ दुआओं से कभी जीती जा सकेंगी।